آپ کو پنجاب میں شکست دیں گے، ہم آپ کو جیتنے نہیں دیں گے. یہاں پہ معذرت کے ساتھ وہی وہ جس کو کہتے ہیں نا وار ہارڈنڈ ہیں، یہ ان کو پتا ہے کہ لڑائی کیسے لڑنی ہے، اس لیے کہ پچھلے 40 سال سے یہ الیکشنز لڑتے آ رہے ہیں اور مینیپولیٹ کر کے جیتتے آ رہے ہیں. تو ان کو پتا ہے انہوں نے کیسے کرنا ہے. اور میرا اندازہ جو ہے اپنا وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب ہار جائیں گے اس میں، اس لیے کہ تمام کے تمام جو گر وہ ان کے پاس ہیں وہ ابھی شاید ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب رانا صاحب کا کہنا کہ جی ہم آپ کو ہرا دیں گے، دوسری بات جو اسی سے ہی نکلتی ہے اس میں انہوں نے یعنی جو نیشنل اسمبلی ہے، قومی اسمبلی، یعنی انہوں نے کہا جی کہ صوبائی اسمبلی ہیں جہاں پہ آپ توڑیں گے اگر پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی تو ہم انہی صوبائی اسمبلیز کے انتخابات کروائیں گے. جبکہ ہمارے یہاں پہ روایت یہ ہے کہ سینٹر اور پروونسز کے تمام انتخابات بیک وقت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو نیا کام کرنے جا رہے ہیں کہ صوبے کی آپ پہلے کروا لیں گے، پھر سینٹر کے جو ہے وہ اکتوبر میں ہی لگے ہوئے ہیں کہ اکتوبر میں ہوں گے، جبکہ بہتر واقعی اس وقت یہ ہے کہ آپ الیکشنز جو ہیں ساری کی ساری اسمبلیز ڈیزالو کر کے ایک دفعہ الیکشنز کروا دیں تاکہ جو مسائل ہمارے بن رہے ہیں وہ حل ہو سکے. یعنی سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا اکنامکس کا ہے. تو یار کوئی ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی تو شاید کچھ بہتری ہو جائے. آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے یعنی جو فورن انویسٹرز ہیں یا اور دوسرے تیسرے جو ادارے ہیں وہ چیزوں کو سمجھیں گے اور انہیں پتا ہوگا کہ 5 سال میں انہوں نے ملک کو چلانا ہے. یہ تو ڈنگ ٹپاؤ والی بات ہے نا، یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اب ان کو دی گئی ہے تو یہ ملک کے لیے تو یعنی جس نے بھی یہ سوچ کے کیا ہے نا اس نے ملک کے لیے نہیں سوچا. اور ان لوگوں نے بھی ان کو شاید کسی نے مشورہ دیا ہو کہ بھائی اس کو جانے دیں، چلنے دیں، اس لیے کہ یہ 5 سال میں بری طرح ناکام ہو جائے گی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور ہم آ جائیں گے. لیکن ایک صاحب سے میری بات ہوئی تھی، وہ پی ایم ایل این کے وہ رکن تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہم ان کو 5 سال رول کرنے کا موقع دیتے تو نیب کے ذریعے انہوں نے ہم سب کو جتنے بھی لیڈرانے کرام ہیں ان کو نااہل قرار دے دینا تھا اور جتنی اپوزیشن تھی وہ ساری مر جانی تھی، ختم ہو جانی تھی. انہوں نے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کام کیا ہے. اب جو ان کا کہنا ہے رانا صاحب کا بھی، اس میں اگر ایسا ہی کرتے ہیں یہ کہ نیشنل اسمبلی ابھی نہیں ڈیزالو کرتے، نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ابھی نہیں کرواتے تو ملک میں ایک نیا کہہ لیے طوفان بدتمیزی وہ مچ جائے گا. کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ سینٹر میں کیا کرنا ہے اور پروونسز میں کیا کرنا ہے. پھر یہ ہوگی سینٹر اور پروونسز آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے. تو بھائی ملک کا تو آگے ہی بیڑا غرق ہو رہا ہے، اکانومی ہماری آگے تباہ ہو رہی ہے. تو اکنامک صورتحال کو بچانے کے لیے اللہ کے لیے اللہ یعنی فار گاڈ سیک ایسے کام نہ کریں. آپ جو بھی اس وقت کہہ لیجیے کہ لیڈرانے کرام ہے ہمارے، میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیڈر نہیں ہیں، یہ اپنی اپنی کلاس کے نمائندہ ہیں، انہیں عام آدمی سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ جب کچھ ہوگا یہ اٹھیں گے اور بھاگ جائیں گے پاکستان سے باہر. تو ان سے میری اپیل ہے کہ بھائی جب تک آپ یہاں پہ ہیں پلیز اس ملک کو میرے جیسے آپ جیسے جو وہ 22-23 کروڑ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے لیے کچھ سوچیں کہ ہم نے یہیں پہ ہی رہنا ہے. ہمارے لیے عام آدمی کے لیے سوچیں کچھ. رانا صاحب اپنی راگ الاپ رہے ہیں، عمران خان صاحب اپنی طرف سے چل رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہو رہا. عوام جو کا بیڑا کرنا ہے غرق ہو. ہاں جو کرنا ہے اس وقت سب سے پہلی جو ہماری ہے وہ اکنامک. اب وہ اکنامک وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پیچ اپ کرتے ہیں اور کیا چارٹر آف اکانومی ایک سائن کر لیں. وہی چارٹر آف اکانومی کس چیز پہ سائن کریں گے؟ باہر سے کوئی بندہ آئے گا آپ کے چارٹر آف اکانومی پہ؟ کوئی انویسٹر نہیں آئے گا. آپ کی ملک کے اندر جو انڈسٹری ہے وہ کھڑی نہیں ہو رہی ہے، ڈالرز آپ کے پاس نہیں ہے، آپ امپورٹ کچھ نہیں کر سکتے. تو اب یعنی اس سے یہ ہوگا کہ بزنس بھی جو ہے عام بزنس ہے وہ بھی تباہ ہوگا. تو فار بالکل گاڈ سر سیک صحیح. اللہ کے واسطے آپ تمام حکمران لوگ، میں تو ان کو حکمران لوگ ہی کہوں گا، کہ آپ ملک کے لیے سوچیں، عام آدمی کے لیے سوچیں. ملک ہوگا چلیں تو آپ ٹھیک ہے ہے. نا. جی جی بالکل ایسے سر. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے بھائی، اللہ پاک ہم اس ملک کے اوپر رحم کرے. اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے.
چلیں آمین آمین. تھینک یو ویری مچ شاہ جی, آپ کے کمنٹ کا بہت بہت شکریہ. اوکے السلام علیکم. السلام علیکم.